حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات جو تابعی ہیں اور آپ امام اعظم ہیں. کون ہیں؟ امام اعظم ہیں. اور امام اعظم کا لقب دینے والا کون ہے؟ شاگرد تو اپنے استاد کو بڑا کہتے ہی کہتے ہیں. مرید اپنے شیخ کو بڑا کہتا ہی کہتا ہے کہ میرا شیخ سب سے بڑا ہے. کہنا چاہیے میرا شیخ سب سے کامل ہے، اسے کہنا چاہیے. بیٹا اپنے باپ کی تعریف کرتا ہے، اسے کرنی چاہیے. لیکن حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام اعظم کہنے والا کوئی عام شخص نہیں، امیر المومنین فی الحدیث حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ وہ حضرت امام ابو حنیفہ ہیں جن کو امام اعظم کہنے والا اپنے وقت کا سب سے بڑا عالم اور امیر المومنین فی الحدیث وہ شخص حضرت امام ابو حنیفہ کو امام اعظم کہہ رہا. حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی آپ ایک بات عرض کرتا ہوں کہ جہاں انسان کا مرتبہ اور مقام ہوتا ہے تو اس کی معاصرت کی اس کے ہم اثر جو لوگ ہوتے ہیں یہ طے شدہ بات ہے کہ اس کے ہم اثر اس کے مخالف اور اس کے حاصل ہوتے ہیں. کوئی دور خالی نہیں گزرا ہے لوگوں سے. جس کو اللہ رب العزت مرتبہ دیتا ہے، مقام دیتا ہے، عزت دیتا ہے، رفعت دیتا ہے، تو اس عزت رفعت مقام سے حسد کرنے والے بھی اسی قوم میں موجود ہوتے ہیں. حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اللہ رب العزت نے علم دیا، آپ کو قرآن و سنت کا علم دیا، آپ کو شعور دیا، تو آپ کے حسد کرنے والے وہ بھی معاشرے کے اندر موجود ہو گئے. تو انہوں نے حضرت امام باقر جو کہ اہل بیت کے امام ہیں، حضرت امام جعفر صادق کے والد ہیں حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا اور حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام ابو حنیفہ کے استاد بھی ہیں اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی حضرت امام ابو حنیفہ کے استاد ہیں. اب یہاں ایک بات عرض کرتا ہوں اپنے اہل تشیع حضرات کے لیے کہ حضرت امام ابو حنیفہ یہ شاگرد ہے حضرت امام باقر کے جو کہ اہل بیت کے امام ہیں. حضرت امام ابو حنیفہ شاگرد ہے حضرت امام جعفر صادق کے جو کہ اہل بیت کے امام ہیں. اگر فقہ جعفری رہنا ہوتی تو اس کو حضرت امام ابو حنیفہ پیش کرتے جو کہ ڈائریکٹ شاگرد ہیں. امام جعفر کی فقہ وہی ہے جو حضرت امام ابو حنیفہ کی فقہ ہے، جو امام ابو حنیفہ کی فقہ ہے، کیونکہ حضرت امام ابو حنیفہ علم لے رہے ہیں حضرت امام جعفر صادق سے، حضرت امام باقر سے علم لے رہے ہیں. اگر فقہ جعفری رہنا ہوتی تو حضرت امام ابو حنیفہ اپنی فقہ پیش نہ کرتے، اپنے استاد کی فقہ پیش کرتے. تو حضرت امام ابو حنیفہ کا فقہ حنفی پیش کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ فقہ حنفی ہے، فقہ جعفری کا کوئی وجود نہیں ہے. حضرت امام جعفر نے کوئی جگہ فقہ پیش نہیں کی. تو لوگوں نے شکایت کی کہ تم ابو حنیفہ کا نام سنتے ہو حضرت امام باقر کی بارگاہ میں عرض کیا، وہ تو آپ کے نانے کی حدیث کو جھٹلاتا ہے اور اپنی رائے سے بات کرتا ہے. حدیث نہیں مانتا بلکہ اپنی عقل کو ترجیح دیتا ہے، اپنی رائے کو ترجیح دیتا ہے. یہ بات لوگوں نے حاسدین نے، مخالفین نے، معاندین نے، معاصرین نے حضرت امام باقر کی بارگاہ میں پیش کی. حضرت امام باقر نے بات سنی اور ظاہر بات سن کر دل کے اندر خیال آنا ضروری معمر تھا. تو جب حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام باقر کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو حضرت امام باقر نے اپنا چہرہ پھیر لیا، منہ پھیر لیا. حضرت امام ابو حنیفہ بڑے پریشان ہوئے کہ انہوں نے مجھے دیکھ کر چہرہ پھیر لیا ہے، میرے بیت کے امام ہیں. تو آپ نے عرض کی حضور کیا مجھ سے گستاخی ہوئی ہے، غلطی ہوئی ہے؟ تو فرمانے لگے ابو حنیفہ تم میرے نانے کی حدیث کو چھوڑ کر اپنی عقل کے ساتھ اپنی رائے کا بدلہ دیتے ہو. حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں کون ہوتا ہوں کہ آپ کے نانے اپنے آقا مولا کی بات کو چھوڑ کر ابو حنیفہ اپنی بات کرے. یہ تو کسی مسلمان کو
حنیفہ نے حضرت امام باقر کی بارگاہ میں عرض کی تو حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ تو اپنی بات کو ترجیح دیتا ہے، حدیث پر عمل نہیں کرتا. تو حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ جوڑ کر کے میں چند سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ سے چند باتیں پوچھنا چاہتا ہوں، پھر آپ اس کے بعد فیصلہ فرمائیے. آپ نے کہا پوچھو کیا سوال کرنا چاہتے ہو؟ تو حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام باقر کی بات عرض کرتے ہیں، حضور آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ اہل بیت کے امام ہیں، حدیث کے عالم ہیں، خاندان رسول ہیں، خون رسول ہیں، آپ یہ فرمائیے کہ عورت کبھی ہے یا مرد کبھی ہے؟ قوت قرآن نے کس کو عطا کی ہے؟ دونوں میں سے کبھی کون ہے؟ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، قرآن کہہ رہا ہے الرجال قوامون علی النساء، مرد ہیں وہ عورتوں پر کبھی ہیں، مرد عورتوں پر کبھی ہیں، مرد زیادہ قوت والے اور عورتیں کم قوت والی ضعیف ہیں. تو حضرت امام اعظم رضی اللہ عنہ نے دوسرا سوال کیا، حضور آپ یہ فرمائیے کہ جب وراثت تقسیم ہوتی ہے، مال تقسیم ہوتا ہے، تو عورت کے لیے کیا حکم ہے اور مرد کے لیے کیا حکم ہے؟ شریعت نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ تو حضرت امام باقر رضی اللہ عنہ نے فرمایا قرآن کہتا ہے کہ عورت کے لیے نصف ہے اور مرد کے لیے پورا ہے. آدھی وراثت ہے عورت کے لیے اور مرد کے لیے پوری وراثت ہے، آدھا حصہ ہے عورت کے لیے اور مرد کے لیے پورا حصہ ہے. تو حضرت امام ابو حنیفہ نے عرض کی امام باقر کی بارگاہ میں کہ حدیث یہ کہتی ہے، قرآن یہ کہتا ہے، شریعت یہ کہتی ہے کہ عورت کمزور ہے اور مرد کبھی ہے، عقل یہ کہتی ہے کہ کمزور کا حصہ زیادہ ہونا چاہیے، کمزور کا حصہ زیادہ ہونا چاہیے. لیکن ابو حنیفہ اپنی عقل پر فیصلہ نہیں کرتا، وہ حدیث مصطفیٰ پر فیصلہ کرتا ہے اور قرآن کی آیت پر فیصلہ کرتا ہے. وہ مرد کے لیے پوری وراثت مانتا ہے اور عورت کے لیے آدھی وراثت مانتا ہے. پھر حضرت امام ابو حنیفہ نے دوسرا سوال کیا، حضور ایک اور سوال کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ جواب دینا پسند فرمایا. آپ نے پوچھا بتاؤ کیا سوال کرنا چاہتے ہو؟ تو حضرت امام ابو حنیفہ نے سوال کیا، حضور یہ بتائیے کہ نماز افضل ہے کہ روزہ؟ تمہیں تو حضرت ہے کہ نماز افضل ہے کہ روزہ؟ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ بے شک نماز افضل ہے، نماز روزے سے افضل ہے، اور یہی مسئلہ ہے کہ نماز افضل ہے. تو آپ جب حضرت امام باقر نے یہ جواب دیا کہ نماز افضل ہے روزے سے، تو پھر حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے دوسرا سوال کیا، آپ یہ فرمائیے کہ جب عورت حائضہ ہوتی ہے کیا فرض ہے؟ حضرت امام ابو حنیفہ کے استاد حضرت امام باقر نے فرمایا کہ عورت قرآن کی روشنی میں، حدیث مصطفیٰ کی روشنی میں روزے کا کفارہ ادا کرے گی، روزہ رکھے گی. حضرت امام ابو حنیفہ کہنے لگے مسئلہ عقل یہ کہتی ہے کہ جو چیز افضل ہے اس کو ادا کیا جائے، لیکن ابو حنیفہ نماز کی ادائیگی کے بارے میں نہیں کہتا. ابو حنیفہ کا یہی مطلب ہے کہ وہ روزہ اس کا کفارہ ادا کرے گی، روزے رکھے گی. اور پھر حضرت امام ابو حنیفہ نے تیسرا سوال کیا، حضور اگر اجازت ہو تیسرا سوال کرو؟ آپ نے فرمایا کرو. آپ نے عرض کی حضور ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں، یہ فرمائیے کہ مادہ غذائیہ، مادہ توحید یہ جگہ ناپاک ہے یا پیشاب جگہ ناپاک ہے؟ آپ نے حضرت امام باقر نے فرمایا پیشاب پخانا زیادہ ناپاک ہے، یہ زیادہ ناپاک ہے. تو آپ نے پوچھا کہ کس کے کرنے پر، کس کے نزول پر انسان پر غسل واجب ہوتا ہے؟ حضرت امام باقر نے جواب دیا کہ مادہ توحید، مادہ منویہ خارج ہونے پر غسل واجب ہوتا ہے اور پیشاب خانے کے خارج ہونے پر
جب یہ تینوں سوال سنے تو حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر کھڑے ہوئے اور حضرت امام ابو حنیفہ کا ماتھا چوما. فرمانے لگے